السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک مہینہ ہے شعبان، اور اس مہینے میں ایک بہت امپورٹنٹ رات ہے، بہت اہمیت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ کی رحمتوں والی رات ہے۔ تو اس رات کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے؟ ماہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور ہم رمضان المبارک کے مہینے کو کس طریقے سے گزار سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مفتی سید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نے وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شبیر احمد جلال پوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت، آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم رمضان کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو رمضان کا مہینہ بس 1-1.5 مہینے کا مہمان ہے، تو ایسی کون سی تیاری ہے جو ہمیں ابھی سے شروع کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو بہتر کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ویس بھائی، اللہ رب العزت نے ہماری دنیا بھی اچھی بنانے کے لیے ہمیں دعا فرمائی ہے، اور آخرت بھی اچھی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن مجید میں دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق۔ بے شک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی طرف اتنا شوق دلایا ہے کہ دنیا اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہماری ضرورت اور ہماری آخرت دونوں کا خیال رکھا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا اچھی بنتی ہے کاروبار سے، اور آخرت اچھی بنتی ہے عبادات سے۔ دنیا اچھی بنانے کے لیے انسان کے پاس اچھا کاروبار ہونا ضروری ہے، بے شک، اور آخرت اچھی بنانے کے لیے انسان کے پاس خالصتاً اللہ کی ہوئی عبادات کرنا ضروری ہے۔ بے شک، اور دنیا اگر اچھی ہے تو انسان کا رہن سہن تمام معاملات اچھے ہیں، بے شک، اور اگر انسان کی آخرت اچھی ہوگی تو قبر بھی اور آخرت میں حساب کتاب بھی اور اس کے بعد کے بھی معاملات ہمارے اچھے ہوں گے۔ بے شک، لیکن دنیا کے لوگ اپنی دنیاوی ضروریات، اپنی دنیا اچھی بنانے کے لیے تو دن رات فکر مند ہیں، جو اللہ نے دوسری بات کہی ہے کہ آخرت اچھی بنانی ہے اس کے لیے فکر مند دنیا بہت کم ہے۔ بے شک، آخرت کی فکر مند ہونے کا تعلق لوگوں نے رکھا ہے خاص دنوں کے ساتھ، خاص مہینوں کے ساتھ، اور خاص غم پریشانیوں کے ساتھ۔ کسی کے گھر میں غم آ جائے تو ہمیں آخرت بھی یاد آ جاتی ہے اور ہمیں اللہ کی عبادت بھی یاد آ جاتی ہے۔ اگر خوشی کے غم ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے، بے شک، یہ تو خوشی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور فلاں۔ صحیح، خوشی میں آ کر عبادات اور آخرت سے بہت دور ہو جاتے ہیں، جبکہ عبادات کا تعلق انسان کے ساتھ پورے مہینے، ہر دن اور ہر رات کے ساتھ ہے۔ بے شک، ابھی آپ نے بات کی رمضان المبارک اور شعبان کے حوالے سے، ویسے تو ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کبھی کبھی خاص مہینوں میں اور خاص دنوں میں اپنے انسانوں کے لیے پیکج اور آفر دیے ہیں۔ وہ پیکج اور آفر کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہمیں کمپنی کی طرف سے کوئی پیکج ملتا ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ آفر دی گئی ہے کہ تھوڑے پیسوں میں آپ کو زیادہ ایم بی، آپ کو زیادہ کالز، آپ کو ایس ایم ایس، اور آپ کو یہ وہ تھوڑے سے پیسوں میں زیادہ آفر دے دیتے ہیں۔ سیل لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، اور اسی طرح بازار اور مارکیٹوں میں بھی جائیں تو خاص وقت کے لیے تھوڑے سے پیسوں میں زیادہ فوائد دینے کی بات کی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص دنوں میں بھی انسانوں کو پیکج دیے ہیں۔ مثال کے طور پر شب برات ہے، آپ نے بات کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو پیکج دیا ہے کہ تھوڑی عبادت میں زیادہ ثواب اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، اور آئندہ کے سال کے جو معاملات ہیں اللہ رب العزت سے وہ بھی آپ مانگ لیں۔
اور پھر رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک کا پورا مہینہ رمضان کے چاند نظر آنے سے لے کر شوال کے چاند نظر آنے تک، یہ پورا کا پورا مہینہ ایسا پیکج والا ہے جس میں تھوڑی عبادت بھی وہ فرائض عبادت کے ثواب کے بقدر جا کر بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو رمضان المبارک میں تو آپ کو ثواب 2 رکعت فرضوں کے برابر ملے گا، بے شک اور 2 رکعت نماز فرض باجماعت پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو یہ سیل ہے، یہ سیل ہے، سیل لگ گئی. یہ پوری ہر قسمی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر قسمی آزمائش، ہر قسمی اپنی طرف کھینچنے کے لیے اللہ نے پھر مختلف عبادات دی رمضان میں بھی. پھر جی. پیکج کے اندر اور پیکج دے دی. اللہ اکبر. وہی پہلا جو ہے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ مغفرت کا، رحمت کا، جہنم سے خلاصی کا، یہ اللہ رب العزت نے پھر اس پیکج کے اندر اور عبادات کا. آج ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، میرے لیے کھڑے ہوں گے راتوں میں تو یہ ثواب ہے، اور دن کو اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے. حرام سے نہیں، حرام تو ویسے ہی منع ہے. کہا رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ہر حلال کام سے بھی روک کے رکھنا ہے. یہ پھر اس کے اندر اللہ نے اور پیکج دے دی. پھر لیلۃ القدر کی رات ہے، 10 دن وہ جو ہے اعتکاف کے ہیں، تو سحری ہے، افطار، کھانے پینے کو بھی اللہ رب العزت نے اجر اور ثواب بنا دی. حالانکہ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کھا تو ہم اپنے لیے رہے، پی تو ہم اپنے لیے ہیں. سحری میں ہم نے کھانا ہے اپنے وجود کے لیے، افطاری میں ہم نے کھانا پینا ہے اپنے وجود کے لیے، لیکن اللہ نے ہمارے کھانے پینے کو بھی اجر بنا دی. کہا میرے لیے کھاؤ گے وہ بھی اجر ہے، اور میرے لیے اپنے آپ کو پیاسا رکھو گے، کہا وہ بھی اجر ہے. میرے لیے میرے بتائے ہوئے وقت پر سحری کرو گے، کہا وہ بھی اجر ہے. میرے لیے بتائے ہوئے وقت پر ٹھیک وقت افطاری کرو گے تو اس کے لیے بھی اجر. تو سارا کا پورا مہینہ اللہ رب العزت نے انسان کو آفر دیتے ہوئے عبادات کی ایک سیل لگا دی. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے مفتی حسنین شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آفر کا مہینہ ہے، سیل کا مہینہ ہے، لیکن اگر کوئی اس سیل میں سے بھی اس مہینے میں کوئی پرچیزنگ ہی نہیں کر رہا، کوئی اس سیل میں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کے متعلق شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے بڑی سیل کی بات کی ہے، اس سے پہلے جو ہے چھوٹی سیل شروع ہوتی ہے شب برات کی. تو شب برات ایک رب العالمین کی طرف سے ایک دعوت کا پیکیج ہے کہ دعوت جب بندہ اٹینڈ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ یہ مبارک شب برات جو 15 شعبان کی رات ہے، جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات آئے تو اس رات میں تم قیام کرو، یعنی نفلی عبادت کرو. اچھا. اور وصوموا یومہا، اور اس سے جو اگلا دن 15 شعبان کا اس میں آپ روزہ رکھو. آپ علیہ السلام یہ دونوں مبارک عمل فرمایا کرتے تھے، اور خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک رات ہے کہ اس رات میں بطور خاص اللہ تعالیٰ مغرب کے ہوتے ہی آسمان دنیا پر جو ہمارے قریب ہے آسمان والا، وہاں تک اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں. خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت والا مجھ سے دعا مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار وہ مجھ سے روزی مانگے میں اس کی روزی میں کشادگی کر دوں. الغرض آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا وہ مجھ سے گناہوں سے معافی مانگے میں اللہ اس کو معاف کر دوں. تو جو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ جانتا ہے. اللہ ان ضرورتوں کو ذکر کر کے بندے کو اپنی طرح متوجہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے آؤ، تو ادھر ادھر اپنی پریشانیاں ان کا حل تلاش کر رہا ہے، حل میرے پاس ہے. آسانی کے ساتھ اس ایک رات میں سال بھر زندگی بھر دونوں جہانوں کا حل اس ایک رات میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ رات بہت بڑی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اس رات میں بہت سی خرافات بھی ہیں کہ بجائے میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں کہ ہم اس رات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور ہمیں اس رات میں کیا اعمال کرنے چاہیے، لیکن جو اس رات میں خرافات ہیں اس کی آپ نشاندہی بھی کریں
تو کیا ان خرافات کو ہم دور کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ علماء کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو علماء وقتاً فوقتاً جمعے اور دیگر خطبات میں عوام کو خبردار کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہم اس چیز کو لیں، جو چیز ہمارے منافع کو، اصول بھی ہم تجارت میں دیکھتے ہیں کہ تجارت میں جس چیز سے ہمیں نقصان ہو رہا ہو تو ہماری توجہ ادھر جاتی ہے کہ ہم نے اگر اس نقصان کو دور نہیں کیا، اس کی تلافی نہیں کی تو ہمارا پورا کا پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو ان دنوں اس رات کے اندر جو کرنے کے کام ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ مثلا اس رات میں نفل عبادت، جو بھی نفل عبادت آپ کرنا چاہیں عام دنوں میں کرتے ہیں، مثلا ذکر ہے، اذکار ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تلاوت ہے، اور خصوصاً کوشش یہ کرے کہ اس رات میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے۔ انفرادی عبادت، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اس رات میں انفرادی عبادت کی ہے۔ اس رات میں قبرستان میں بھی جاتے ہیں نا؟ اس رات میں آپ علیہ السلام حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ رات میری باری کی رات تھی، میں نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ بستر میں دیکھا، آپ علیہ السلام موجود نہیں تھے، میں ڈر گئی کہ شاید آپ علیہ السلام اپنی دوسری کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہوں گے، تو باہر میں تلاش کرنے کی غرض سے نکلی تو دیکھا آپ علیہ السلام اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو بھی، اپنے ان امتیوں کو بھی یاد فرماتے تھے جو نظروں کے سامنے نہیں تھے، ان کو بھی یاد رکھا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کے سامنے ہے۔ تو آپ علیہ السلام بڑی وفادار ذات ہیں، اس دور سے لے کر آج تک ہم آپ علیہ السلام کی خیر و برکت والی دعاؤں کا صلہ اور نتیجہ پا رہے ہیں، الحمدللہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس رات میں آپ نے قبرستان والوں کے لیے بھی دعا کی ہے جا کے؟ جی، قبرستان۔ اب یہ کہ اس کو عادت نہ بنائی جائے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جانا چاہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ آج کل تو اللہ معاف کرے قبرستان میں میلے لگے ہوتے ہیں، قبرستان عبرت کی جائے، وہاں عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہاں گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، سبیلیں چل رہی ہوتی ہیں، کھانے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ عبرت نہیں رہی۔ عبرت تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے قبرستان میں جا کر جس سے ہمیں آخرت یاد آئے، قبر کی زندگی یاد آئے کہ ہمیں اس مٹی کے نیچے آنا ہے۔ اس کو ایک ہمیں جو عام آدمی کو ہم سمجھا سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کو ایک رسم نہیں بنانا۔ جی، رسم سے بچنا چاہیے۔ بدعت خرافات ہیں جن چیزوں کو ہم لازمی سمجھ بیٹھے ہیں، وہ چیزیں شریعت کا حصہ ہی نہیں ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس قبرستان میں جانا چاہیے جہاں اس طرح کے خرافات نہ ہوں۔ اگر اس طرح کے خرافات ہوں تو اس سے پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں تو یہ ایک رواج ہے کہ بھی قبرستان کب جائیں گے؟ شب برات پہ جائیں گے۔ صاحب ذرا جب دین سے دوری ہو، دین کے حوالے سے معلومات نہ ہو تو پھر آدمی خرافات کی طرف ہی جاتا ہے، رسومات کی طرف ہی جاتا ہے۔ اب اس بندے کو چاہیے کہ اس رات میں کیا کرنا ہے۔ اس رات میں آپ علیہ السلام جو نفل عبادت فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو، قبیلہ کلب، عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، آپ نے فرمایا قبیلہ کا قلب کی بکریوں کے اوپر، جلد کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں اس رات میں۔ تو ہم اس رات کو قیمتی بنائیں۔ یہ رات حدیث میں آتا ہے کہ زندگی کی رات ہے، جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، جس نے موت جس کو آنی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح اس رات میں رزق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کتنا رزق ملے گا۔ تو جب سارے فیصلے ہو رہے ہوں، آپ علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوا نظر آؤں، روزے کی حالت میں نظر آؤں کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اللہ کا یہ بندہ سجدے میں ہے، اللہ کا یہ بندہ عبادت میں ہے۔ تو اس رات کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں پہلے سے ہی تیار ہونا چاہیے۔ یہ بم پٹاخے کی رات نہیں ہے۔ اور دیگر جو بچے، والدین، اب تو ویسے یہ ٹرینڈ تھوڑا کم ہو گیا ہے، کم ہو گیا، لیکن عام اس میں بھی علماء کی محنت ہے ویسے۔ جی بالکل جو عام علاقے ہیں وہاں اب بھی اللہ معاف کرے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس رات کو ہم نے نئے کپڑا بنانا ہے، حلوہ بنانا ہے، کھانے بنانے، سارے خرافات میں یہ رات گزر جاتی ہے۔ مغرب سے اس کا آغاز ہوتا ہے طلوع فجر تک، یعنی فجر کی اذان تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتے رہتے ہیں۔ کتنی کریم ذات، اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتا رہتا ہے کہ آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، ورنہ پھر آخرت میں افسوس، ندامت اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے مفتی صاحب بہتر میں اسی رات پہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت برکت والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں کہ جو اس رات کی رحمت سے محروم ہیں،
جی بالکل. اللہ رب العزت نے یہ جو شب برات کی رات دی ہے ہم مسلمانوں کو، جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بعض ایسی عبادات کی راتوں کے مقصد کو نہیں سمجھتے، بلکہ اس عبادت کے مقصد سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسے مواقع پر جو ان کو کام کرنے کے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کے ہوتے وہ کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب علماء سمجھاتے ہیں کہ ایسے کام نہیں کرنے، اور پھر ایسے حضرات پھر علماء کی بات بھی نہیں سنتے، اور وہ اپنے خرافات اور اپنی چیزوں کو اسی عبادت کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ایسی رات میں جہاں شیطان لوگوں کو اصل مقصد کی طرف جانے نہیں دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شب برات کا مقصد ہے یہ اس کی طرف چلے جائیں، تو وہ دور کرنے کے لیے ان خرافات میں لگا دیتا ہے جو موجودہ دور کی ہیں. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، مغفرت متوجہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، تو اس میں 7 سے 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت کبھی مغفرت نہیں فرماتے. ان میں والدین کا نافرمان ہو گیا، ان میں جو ہے زنا کرنے والا ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت بالکل بھی نہیں ہے. تو شرابی کے بارے میں جی شراب نشہ کرنے والا ہے، زانی ہے، والدین کا نافرمان ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے بخشش کے نہ فرمانے کا فیصلہ کیا. تو انسان کوشش کرے ایسا نہ بنے کہ اس کی ان دنوں میں مغفرت ہی نہ ہو، یا ایسا نہ بنے کہ وہ ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی. تو انسان یہ صرف انسان کو ڈرانے کے لیے کہ تاکہ انسان باقی اس رات کی برکت سے باقی جو اپنے دن اور راتیں ہیں انسان ان کو بھی ایسے گزارے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ آئے، اور اگر نافرمانی میں آ جائے تو اتنی سخت نافرمانی میں بھی نہ آئے کہ شب برات میں سب کے فیصلے ہو رہے ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہو رہے. ایک آپ کی بات سے ایک بات نکلتی ہے کہ اس برکت والی رات میں جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متوجہ کر رہے ہیں جی اور اس رات میں اگر ان لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے تو باقی دنوں کا کیا ہوگا؟ جی بالکل. پورا سال اور ہر رات میں جب اتنے بڑی رات میں فیصلے نہیں ہیں رحمت کے تو باقی دنوں میں کیا ہوگا؟ جی بالکل. یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ شب برات تو اس مہینے کی ایک رات ہے، ہم شعبان کی بات کر رہے ہیں، لیکن حدیث پاک میں بھی ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے اگر ہم اپنے رمضان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شعبان کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی عبادت، اس کے روزے. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں عام الفاظ میں کہ وہ اپنے شعبان کے مہینے کو کیسے بہتر بنائیں تاکہ ان کا رمضان کا مہینہ بہتر گزر جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے بھی پہلے آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں خیر و برکت کے ساتھ اعمال کی توفیق دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال سے اللہ تعالیٰ عظیم انعامات عطا فرماتے ہیں. اب بندہ پہلے سے تیاری کرے گا تو رمضان کی دولت کو پائے گا. پہلے تیاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے علاوہ سال بھر میں اتنے زیادہ روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنا آپ علیہ السلام شعبان میں رکھتے تھے. تو شعبان گویا کہ رمضان کی تیاری ہے. پہلے سے ہی بندہ اپنے جو دنیاوی مشاغل ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرے. رمضان میں مجھے کیا چیز ضرورت ہے اس کو پہلے کوشش کرے کہ ہم نے پہلے سے ہی وہ لینا ہے. یہ آپ ٹپس دے رہے ہیں؟ جی مثلا کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہیں. معذرت کے ساتھ ٹپس پہ آتے ہیں، ہمارے یہاں تو دوسرا کلچر ہے نا، وہ تو وہی عید کی شاپنگ ہے. ہمارے یہاں تو میں سمجھتا ہوں رمضان کا اور شعبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. بالکل. یہ اصل میں اپنے حقیقی جو محسن ہے اس کو جو بندہ نہیں پہچانتا وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے. ایک بندہ آپ کا محبوب ترین ہو، وہ آپ کو بلا رہا ہو اور وہ انتظار میں بیٹھا ہو اور آپ چھوڑو بولو یار میں ایک ٹافی لے کے آ رہا ہوں. تو رمضان تو اللہ تعالیٰ سے خاص انعامات لینے کا مہینہ ہے. اللہ کو پانے کے وقت میں بندہ دنیا کے سارے مشاغل سے علیحدہ ہو کر پہلے سے ہی اپنی ساری ضروریات کو پہلے کوشش کرے پورا کرے. جب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام بانٹ رہا ہو بندہ حاضر ہی نہ ہو. اللہ اکبر. ہم جب اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کی اتنی پوزیشن ہے اور نمبر 1 پر آیا ہے اور اس کو انعام دیا جا رہا ہے، جب اس موقع کے اوپر جب اطلاع ملے کہ جی وہ غائب ہے
تو پھر پورے کے پورے فرشتوں کو بھی، پورے کے پورے انسانوں کو بھی، جو بھی اس کا نام سن رہا ہے وہ افسوس کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس ناراض ہوتا حوالے ہے. سے ایک حدیث بھی ہے نا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرشتوں نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی آپ نے آمین کیوں کہا. وہ رمضان سے متعلق جو حدیث ہے جی بالکل. وہ حدیث ذرا ایک بار آپ ہاں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے، وہ بھی ہم جیسے گناہ گاروں کو متنبع کرنے کے لیے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے اس طرح کے بالکل جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی بھی کسی کو آپ نے اپنی زندگی میں بد دعا نہیں دی. لیکن رمضان کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ جائیں آپ علیہ السلام کے سامنے یہ بد دعا کے کلمات پیش کریں. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی یہ مشقت اور مشکل ترین بات ہے کہ آپ اپنی زبان سے امت کو بد دعا دیں. اللہ اس لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کہیں، آپ نے صرف بڑی مشکل سے آمین فرمایا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جو ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کے عظیم مہینے کو پائے اور پھر اتنے سستے داموں میں پیکج مل رہا پھر بھی اپنی معافی نہ کروائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک کا حکم، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا، تو اس میں بد دعا میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بد دعا قبول نہ ہو. اصل میں اس میں عظیم جو پہلا پہلو ہے اور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو جنت کو، اپنے رب کے انعامات کو پانے کو بڑے ہی آسان صورت میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے. اب یہ بندہ آسان صورت میں بھی نہیں آ رہا تو پھر کدھر جائے گا؟ صاحب ذرا اللہ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ سے ہی دور جائے گا. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو متنبع کیا، خبردار کیا کہ رمضان میں ایسا تم سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکو. رمضان میں تو ہر صورت میں تمہیں اپنے رب کو راضی کر ہی لینا چاہیے، اس لیے کہ آسان ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی حسنین شاہ صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور یقیناً ناظرین یہ وہ ساری باتیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے بہت اہم ہیں، شعبان کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور خاص طور پہ شب برات کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا. جس طریقے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قیمتی بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان، شب برات اور رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور اس کو اچھے طریقے سے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں اس طریقے سے گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.